السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشا رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بیلوق تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے معروف کالم نگار سینئر تجزیہ کار جناب محمد ادریس ناصر موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ دیامر بادشاہ ڈیم کا وزٹ کیا ہے، وہاں کا دورہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ گیس ہے نہ پیٹرولیم ہے اور ابھی تک وہ ڈیم کی جو تعمیرات تھی، کنسٹرکشن کا کام تھا، رکا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ عشا، کاش یہ خلوص پر مبنی دورہ ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ کالا باغ ڈیم پر بہت زیادہ سیاست ہو چکی ہے۔ جی بالکل۔ اس کی وجہ یہ کہ سیاستدان بڑے سیانے ہیں۔ خان صاحب نے ایک لیٹر نکالا الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی بتانے کے لیے کہ میں نے اپنے ان 4.25 سال کا دور اقتدار اس میں کیا دیا عوام کو۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے خط نکال لیا۔ اب ان کی پوری سیاست جو ہے، ملک میں مہنگائی ہے، آپ دیکھیے انہوں نے مہنگائی پہ لانگ مارچ کیا تھا نا اپوزیشن نے، جب حکومت کو گرانے نکلے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہم مہنگائی مارچ کریں گے۔ مہنگائی مارچ کیا اور گورنمنٹ گر گئی، گرا دی انہوں نے۔ جیسے ہی گورنمنٹ گرتی ہے، چینی مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ جی اچھا، آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں نہ پیٹرولیم ہے، نہ گیس کے ذخائر ہیں، نہ کچھ کام ہی نہیں ہوا اور ڈیم پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اب ان کو بھی ایک ایشو چاہیے سیاست کرنے کے لیے، انہوں نے عوام کے پاس کیا لے کے جانا ہے؟ تو سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے اور پوری دنیا کو درپیش ہونا ہے یہ ایشو اگلا مہنگائی کے بعد، وہ ہونا ہے پانی کی کمی۔ اچھا، ہمیں تو بہت زیادہ کمی ہے، ہمیں تو ہم نے 30 سال سے اس کی پلاننگ ہی نہیں کی۔ جو ڈیم آج تک بنے ہیں وہ ایوب خان کے دور میں بنے تھے، ایک ڈکٹیٹر کے دور میں۔ اس کے بعد ہم نے ایک لوٹا بھر پانی کا بندوبست نہیں کیا، لوٹوں کا بندوبست کیا لیکن لوٹے بھر پانی کا بندوبست نہیں کیا۔ اچھا، ڈیم تو بنے نہیں، انہوں نے بادشاہ ڈیم شروع کیا، اس پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ کالا باغ ڈیم تو سیاست کی نظر ہوا نا، وہ تو بننا ہی نہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی پیسے اکٹھے کیے ایک ڈیم کے نام پر، نیلم، ہم اپنے نیلم پاور پروجیکٹ جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ قوم سے پیسے لیے۔ پھر ہمارے بلوں میں آج تک اس پہ فنڈنگ دیتی ہو رہی ہے، ہم پیسے دیتے ہیں۔ اچھا، کوئی ڈیم نہیں بن رہا، مجرمانہ غفلت ہے۔ آج میاں صاحب نے دورہ کیا تو انہیں احساس ہوا، یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ اپنے ڈیم بنانے پہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے۔ انڈیا جتنے پیسے ان ڈیموں کو رکوانے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ آپ ڈیم نہ بننے دیں، پاکستان کو پانی کی قلت، وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو گھاس کھا کے انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس ان کے کھیت سونا اگلنے لگ جائیں، ان کے پاس وسائل ہو، تو پھر یہ قوم کیا کرے گی؟ ساری دنیا خوفزدہ ہے پاکستانیوں سے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو لیڈرشپ ملی ہے وہ پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے، وہ اس قوم کا ان کے دل میں درد بالکل بھی نہیں ہے۔ بے حس لوگ ہیں، ان کے دلوں میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، عوام کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج انہوں نے دورہ کیا اور عوام کو حقائق بتا رہے ہیں کہ جناب میں بڑی جلدی سارے حقائق سامنے رکھوں گا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ملک کو لوٹ لیا اور میں فلاں کا پیٹ چیر کے پیسے نکال کے باہر لاؤں گا۔ آج وہ اکٹھے بیٹھے، ان کی کسی بات پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، نہ یہ لوگ جو ہیں قابل اعتبار ہیں۔ آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے نہیں کیا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حقائق سامنے لائیں گے۔ انہوں نے صرف الیکشن لڑنا ہے، انہیں الیکشن لڑنے کے لیے ایک ایشو چاہیے جس پہ لڑنا ہے۔ انہوں نے اب ڈیمز پہ الیکشن لڑنا ہے، یہ مجھ سے لکھوا لیں۔ کبھی اب عدلیہ کی بحالی پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں، اس دفعہ یہ چلے جائیں گے پانی کی کمی پہ، یہ کہیں گے کہ جو ملک میں ذخائر جو ہیں وہ انہوں نے کم کر دیے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اور انہیں بس ایک ایشو چاہیے جس پہ یہ پبلک کو بے وقوف بنا سکیں، ان سے ووٹ لے سکیں، ان کے ہمدردیاں لے کے۔ خان صاحب نے 4 سال میں کیا کیا اس قوم کے ساتھ؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بڑے بڑے جلسوں کو نہیں دیکھنا، نہ کسی کی چھوٹے جلسے کو دیکھنا ہے۔ ہمیں سے کیا لینا دینا کہ جلسہ بڑا ہو گیا؟ بھائی پبلک کو لڈو کہیں سے منہ میٹھا ہوتا ہے کسی کا؟ مجھے بتائیے آپ سارا دن بیٹھ کے یہاں ٹی وی چینل پہ لڈو لڈو کہتی رہیں تو اسے لڈو کہنے سے منہ تو میٹھا نہیں ہونا۔ منہ میٹھا اسی وقت ہونا جب آپ نے لڈو کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں پانی پانی کہتے، یہ ہمیں ڈالر ڈالر کہتے رہے، یہ ہمیں روزگار روزگار کہتے رہے، ہمیں گھر گھر کہتے رہے، روٹی کپڑے مکان کے نعرے تو لگے، لیکن اس پبلک کو ملا کیا آج تک؟ ہم 75 سال سے اس قائد کا انتظار کر رہے ہیں جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو الیکشن لڑے، جس بات پہ الیکشن لڑے، جس ایجنڈے پہ الیکشن لڑے، جو اس کا منشور ہو، اس کے بعد اسے پورا کرے، اس کی تکمیل ہو۔ اچھا، یہ مہنگائی ختم کرنے کے نعرے لگا کے آتے ہیں۔ اچھا، کشمیر پہ الیکشن نہیں لڑے گئے پہلے؟ جو کشمیر پہ الیکشن لڑے گئے ہیں اس کے بعد کشمیر ایشو کدھر ہے؟ ہم نے تو کشمیر کا سودا کر دیا، ہم نے تو کشمیر بھیج دیا۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ یہاں جماعت علی شاہ جب تھے ہمارے واٹر کے چیئرمین, تو انہوں نے کیا کیا, پانی بیچ نہیں دیا, قوم کو کانوں کان خبر نہیں ہونی دی انہوں نے. اصل میں عشاء میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے نا لیٹر والا ایشو, اس میں کوئی غدار نہیں ہے. غدار یہ لوگ ہیں جو قوم کے وسائل ان تک پہنچنے نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر شباز شریف سنسیئر ہیں تو اس پہ کریں نا, بنائیں کمیشن اس پہ. اور جن جن لوگوں نے میاں صاحب کے دور سے لے کر جنہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا, ان کو بھی آپ کٹہرے میں لائیں اور پبلک کے سامنے آپ حقائق رکھیں کہ اس نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا, نیلم چیرن اس نے نہیں بننے دیا, بادشاہ اس نے نہیں بننے دیا, اس پہ اس نے کام روکا ہے. اور ہمارے جو ذخائر ہیں پیٹرول کے اور گیس کے, ان پہ کیوں کام نہیں ہو رہا؟ اس پہ اربوں خربوں ڈالر لگا رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں خط لکھتے ہیں, وہ لوگ اربوں ڈالر انہیں دیتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی عوام کو ان کے وسائل جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے دینے. ٹھیک ہے, انہیں ان سے محروم رکھنا ہے. تو یہ جو احساس محرومی ہے یہ تو ختم نہیں ہو پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے غدار وہ ہیں جو پاکستان کے وسائل پاکستانی عوام تک نہیں پہنچنے دیتے. اس پہ کمیشن بننا چاہیے. اور اگر میری یہ بات عدلیہ تک پہنچتی ہے تو لینا ہے چیف جسٹس صاحب اس پہ سو موٹو ایکشن لیں اور تحقیقات کرائیں کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں ان سے عوام استفادہ کیوں نہیں کر پا. دوسرا, جو پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں جیسے یہ ڈیمز کا ایشو ہے, اگر نہیں بن رہے تو اس میں سو موٹو ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے سب کہاں سوئے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ تو چیف جسٹس نثار ثاقب صاحب ساری ٹیم لے کے وہاں پہنچ گئے تھے موقع پہ کہ ہم جا کے دیکھ رہے ہیں. پوری قوم کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے. پیسے اکٹھے کرنے تھے انہوں نے بھی, اور وہ وہاں گئے ٹیم کو لے کے, سارا میڈیا ساتھ تھا. پھر کیا بنا بھائی اس کا؟ وہ ڈیم کہاں تک پہنچا؟ عوام کو حقائق کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اور آخر میں ایک بات کر کے میں آپ کے اس سوال کا اگلے سوال کی طرف ہم جائیں گے. جو کچھ اسمبلیوں میں ہو رہا ہے, کسی کا بازو توڑا جا رہا ہے, کسی کے بال نوچے جا رہے ہیں, کسی کی کرسی اٹھا کے پھینکی جا رہی ہے, کسی پہ لوٹے پھینکے جا رہے ہیں, کیا یہ لوگ, ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے؟ کیا یہ قوم کے لیے ایک دوسرے کی کرسیاں کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں, ایک دوسرے کے بازو توڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے یا میرے لیے ہو رہا ہے؟ یہ پبلک کے لیے ہو رہا ہے؟ بتائیں پبلک انٹرسٹ میں یہ کیا ہوا ہے؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. رمضان کا مہینہ اور یہ پہلا رمضان ہے جس میں لوگوں کی توجہ عبادات سے ہٹا دی گئی ہے, اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ جلسے اور جلوسوں میں لگی ہوئی ہے. رات کو سڑکوں پہ ایک عجیب قسم کا وہ تماشا شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد یا عشاء کی اذان کے فوراً بعد, اور ساری پبلک جو ہوتی ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ ہوتی ہے. کیا لوگوں کا دھیان عبادت کی طرف ہے؟ کرونا ایک سازش تھی, مسجد سے نکالا گیا لوگوں کو, اور یہ اس سے بڑی سازش نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مسجدوں میں نہ جانے دیں, انہیں عشاء کی نماز نہ پڑھنے دیں, انہیں تراویح نہ پڑھنے دیں, روزہ رکھیں اور آپ جا کے اسٹیڈیم سجائیں کیونکہ آپ کا قائد آنے والا ہے, اس نے خطاب کرنا ہے. تو یہ ایک سازش ہے, لوگوں کو اسے سمجھنا چاہیے.